دیے گئے، لیکن بنیادی طور پہ ہمارا سارا جدوجہد اسی امر کا تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے تو ملک بہتر طریقے سے چل پائے گا۔ اگر کبھی ہماری طرف سے بھی تلخی ہوئی تو اسی بنیاد پہ تھی، اور آج پاکستان کی تاریخ کا اہم دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری افواج کے ترجمان اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی ہے، انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس کی ہے، جو ان کے بقول اور درست کہا انہوں نے کہ ان کو مجبور کر دیا گیا اس طرح موقف سامنے لانے پہ۔ لیکن اس میں کئی ساری باتیں آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہی ہیں، کچھ ماضی پہ پردے بھی اٹھائے ہیں، کچھ ماضی کے اقرار بھی کیے ہیں، اور ہم تو ہمیشہ کہتے تھے، میرا موقف تو ہمیشہ سے یہ رہا کہ پاکستان کے ماضی کے حالات سے سیاسی جماعتوں نے بھی سیکھا ہے، ہمارے اداروں نے بھی سیکھا ہے، ہماری ایجنسیز نے بھی سیکھا ہے، ہمارے میڈیا نے بھی سیکھا ہے، اور ہماری غلطیاں ماضی میں سب سے ہوئیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں بھی اس کا اقرار ہوا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئیں، لیکن یہ ایک بہت اعلیٰ بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا اجتماعی طور پہ اظہار کیا اور ساری قوم کے، ساری دنیا کے سامنے کیا، کسی بند کمرے میں نہیں کیا، کہ ہم نے کافی عرصے سے اس ملک کے سیاسی عمل میں مداخلت کا رستہ بند کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ادارے نے کر لیا ہے کہ اب سیاسی عمل میں مداخلت نہیں ہوگی۔ ماضی میں جو ہوا وہ غلط ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، اور ماضی میں کھڑے ہو کے آج کی باتیں نہیں ہو سکتی، اس کا صرف اقرار ہی بہت ہے۔ آگے آج چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہمارے ادارے، ہماری فورسز اپنے ماضی کے اس رویے سے باہر نکل کے جو جمہوری رویہ ہے اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں، جو آئینی رویہ ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں سب کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہوری جدوجہد کے شہداء، ان کارکنوں، ان سیاسی رہنماؤں، آج شہید بھٹو کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی، آج ان کو تسکین ہوگی کہ جس کام کے لیے ان کی جان کا نذرانہ دیا گیا وہ یہی سول سپریمیسی تھی، وہ یہی آئین کی عملداری تھی۔ جس کام کے لیے بی بی شہید نے ایگزائل سہی، ان کے بھائیوں نے قتل ان کے ہوئے، ان کے شہادتیں ہوئیں، ان کے کارکنوں کی شہادتیں ہوئیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں۔ آج وہ شہداء اور ان کی روحیں مطمئن ہوں گی کہ ان کی جو ان کی جدوجہد تھی، آج وہ لکیر جو کھینچنا چاہتے تھے، آج الٹیمیٹلی وہ لکیر کھینچی گئی، اور ہم سب کو مل کے اس لکیر کو مضبوط کرنا ہے کہ اس جمہوری سفر کے اندر سارے ادارے، بھلے وہ فوج ہو، بھلے وہ عدلیہ ہو، بھلے وہ پارلیمان ہو، سیاسی جماعتیں ہو، میڈیا ہو، سب کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنا ہے۔ یہی توازن پاکستان کو درست کرے گا، یہی پاکستان کے استحکام کا باعث بنے گا۔ بجائے اس کے کہ اس کا اپریشیٹ کیا جاتا، اس ملک کے اندر ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر دیا گیا، اور آج بہت ساری باتیں بھی یہاں ہو گئی۔ ہم تو کہہ رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر ایک بڑا ڈرامہ ہے، اور خان صاحب کے اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، اس دور میں بھی، اب تو ان کے لیکس نے بھی خیر واضح کر دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس سے کھیلنا ہے، اس کے ساتھ کھیلو، سائفر کے ساتھ کھیلو۔ وہ سائفر کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس ملک کی خارجہ پالیسی سے کھیل رہے تھے۔ وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر اٹیک کر کے اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کو مستحکم ہونے کی طرف لے کے جاتے، اور اب باتیں اور واضح ہو گئیں کہ جب خان صاحب کے خلاف ان کو لانے کے اوپر تو ہمارا موقف بڑا واضح تھا، لیکن آج یہ بھی کہا گیا، بڑا اور ٹھیک کہا گیا، کہ چلے اس کو پھر کسی وقت کے لیے ایک ڈیبیٹ رکھ لیتے ہیں۔ آج کی بحث یہی تھی۔ خان صاحب کی حکومت آنے کے وقت ہم بالکل واضح طور پہ کہہ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ درمیانی حکومت بھی، کہ ہم تو سارے ایک پیج پہ ہیں۔ لیکن جب فورسز نے فیصلہ کر لیا، اداروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اب اپنے اے پولیٹیکل رول میں جانا ہے، تو اس کے بعد اداروں پہ حملے شروع ہو گئے۔ خان صاحب یہ کیا سہولت فراہم کر دے آپ کو، آپ کی باتیں مانے، تو آپ کہیں کہ جناب آپ تو اتنے عظیم سپہ سالار ہیں کہ آپ کو تو بڑے طویل عرصے تک ایکسٹینشن لینی چاہیے، آپ تو ابھی بہت عرصے تک آپ کو
اس ملک کی افواج کا سربراہ رہنا چاہیے، آپ ان کو طویل ایکسٹینشن کے دعوے کریں، ان کو آفریں کریں، اور اگر آپ کی بات وہ کہیں کہ نہیں میں نے اپنے آئینی رول میں رہنا ہے، میں اب آپ کے کوئی سیاسی کام نہیں کروں گا، میرا یہ کام، میرے فورسز کا یہ کام نہیں ہے، تو آپ اس پہ چڑھ دوڑیں اور آپ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیں. یعنی آپ کے ساتھ چلیں تو وہ محب وطن ہیں، وہ عظیم سپہ سالار ہیں، آپ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. اور پھر ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے بار بار کہا کہ ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم نے کیا. آپ نے اس عمل کے دوران جو کچھ کیا، پارلیمان کے اندر جو کچھ کیا، آپ کے ڈپٹی اسپیکر، آپ کے اسپیکر، آپ کے صدر اور خود وزیر اعظم اس وقت کے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیا جمہوریت کی خدمت تھی؟ اور اس کے بعد اب تو بات واضح ہو گئی کہ آپ اس کے لیے کیا کیا لالچ دے رہے تھے، کیا کیا انسینٹیو آفر کر رہے تھے. اور اگر یہ انسینٹیو آفر کر رہے تھے تو پھر سازش کہاں تھی؟ وہ سائفر کا ڈرامہ کیا تھا؟ کتنے جھوٹ، کتنی مبالغہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، کتنے جھوٹ بول کے آپ قوم کو بہکانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن 8 سال تک آپ کو فارن فنڈنگ کیس میں تاریخیں دیتا رہے، 7 سال 7.5 سال تک. بڑا اچھا ہے، آپ اسی کو چیف الیکشن کمشنر بناتے ہیں. لیکن جب وہ آپ کو فردر ایکسٹینشن نہیں دیتے، ڈسکا کے الیکشن میں آپ کے حقائق سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو آپ اسی کو پاکستان کا سب سے برا آدمی اور اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ادارے کو ڈیمالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کے جعلی قانون سازی کا، وہ آپ کی مشین کے ذریعے ووٹنگ کو اگر وہ مان لے تو وہ اچھا ہے، اور اگر آپ کے جیل سازی کے منصوبے کو ناکام بنا دے اور اس کو سپورٹ نہ کرے تو وہ الیکشن کمیشن آپ کے لیے قابل قبول نہیں. یہ کیا ہے؟ وہ میڈیا جو آپ کی زبان بولے اور آپ کے کہنے پہ فورسز کے، سیاسی جماعتوں کے، جمہوری عمل کے، اس ملک کے باقی لوگوں کے، ان کے مفادات کے، ان کے جمہوری کلچر کے خلاف بولے، وہ آپ کا بڑا قریبی ہے. جو آپ کے ساتھ نہ ہو اس کو آپ اس کی زندگی عذاب بنا دے. آپ کے ساتھیوں میں جو اپوزیشن کو اور اداروں کو گالیاں دے وہ آپ کا لاڈلا ہے، اور آپ کے ساتھیوں میں جو کوئی زبان اگر بہتر استعمال کر کے ہم پہ تنقید کرے تو آپ اس کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیں. یہ کیا کلچر ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس طرح ملک بہتر ہو پائے گا؟ اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے بھی آئی، کچھ چیزوں کا تو ہمیں پتہ تھا ہی. درست کہا گیا کہ بند کمروں کے اندر تو ترلے ملتے ہیں اور باہر نکل کے دھمکیاں اور گالیاں ہیں. اور پھر یہ کیا کہ آپ کی بات مانے تو بہت اچھا، نہیں تو آپ ان کے خلاف آپ کی دھمکیاں، اور پھر یہ کہ میں اداروں کو گرا دوں گا، اس ملک میں مارشل لا لگ جائے گا، اس ملک میں خونی یعنی جمہوری اب انقلاب نہیں آئے گا، جمہوری جدوجہد نہیں ہوگی، اب انصاف مارچ نہیں ہوگا، حقیقی آزادی مارچ نہیں ہوگا. یہی کہا تھا نا خان صاحب نے 21 مئی کو کہ اب حقیقی آزادی مارچ نہیں ہوگا، اب خونی مارچ ہوگا. یعنی جب آپ کے دھمکیاں بھی کام نہ کریں تو آپ سارے جمہوری عمل کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں، ملک کو، اکانومی کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ توقع کریں اور قوم کو ہجان میں مبتلا کر لیں. یہ بات ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ خان صاحب. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ کی دھمکیاں کام نہیں آئیں، آپ کے سارے کام آپ نے جلسوں میں جا کے کھڑے ہو کے، ٹویٹس کر کے، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے سارے عمل کر لیے، جب وہ کام نہیں چلا تو پھر اداروں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش، کبھی شہباز گل، کبھی دیگر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے اداروں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی. ہاں، اس ملک کی باقی سیاسی جماعتوں نے بھی، اس ملک کے اداروں یعنی وہ عدلیہ ہو، وہ فوج کا ادارہ ہو یا دیگر، ان کے ماضی میں جو غیر آئینی یا آئین سے ہٹ کے کچھ اقدامات تھے ان کی مخالفت ضرور کی، لیکن اداروں کو کبھی پھوٹ ڈلوانے کی کوشش نہیں کی. ہماری قیادت، آصف زرداری صاحب کا ہمیشہ یہ کال رہا، اور ہمیشہ ہمیں وہ کہتے تھے، ہمیں وہ ایک استاد کے طور پہ پڑھاتے تھے کہ یہ بات یاد رکھو، ادارے روز روز نہیں بنا کرتے، افراد آتے اور چلے جاتے ہیں. افغانستان کی مثال دیتے تھے، عراق کی مثال دیتے تھے،
لیبیا کی مثال دیتے تھے، اتنی بڑی طاقتور فوجیں تھیں، جب فوج ختم ہوگی دوبارہ کھڑی نہیں ہو رہی، ساری دنیا پیسے بھی لگا رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، فوج نہیں بن رہی۔ ادارے روز روز نہیں بنا کرتے، اداروں کے ذریعے ملک چلا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا ملک جس کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے اس کو خیر کی خبریں نہیں ہیں، اس ملک کے بھی آپ دفاعی اداروں کے خلاف اس حد تک جائیں کہ آپ کا مفاد اگر حل نہیں ہو رہا، آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دیں، ان کا غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیں۔ اور یہ کسی لمحاتی اور جذباتی فضا میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک وقت میں آپ کو غصہ آیا کسی بات پہ، آپ نے تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں کوئی بات کہہ دی۔ نہیں حضور، یہ ایک سوچی سمجھی پلان سکرپٹڈ سازش ہے، لکھ کے تیار کر کے، اس کی سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کمپین تیار کر کے، جلسوں کی تقریریں تیار کر کے، آپ نے پورا ایک سکرپٹ لکھ کے اس کے اداروں کے اوپر آپ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آج اداروں نے یہ واضح کیا ہے، ہمارے لیے ایک بڑے حوصلے کی خبر ہے، اچھی خبر ہے۔ ہمیں ماضی میں کھڑے ہو کے ساری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ماضی میں غلطیاں ہوئیں، اس کا اقرار بھی کیا گیا، تو یہ ایک تاریخ ہے، اور تاریخ یہ نہیں ہے کہ اس کو دہراتے رہو، تاریخ یہ ہے کہ اس سے سبق سیکھو، اور اپنی فورسز کو، اپنے اداروں کو، اپنے دیگر اداروں کو بھی، ان کو بھی ہمیں موقع دینا چاہیے۔ عدلیہ اگر سمجھتی ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل درست، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تبھی ہم اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اب ملک کو بہت بڑے امتحان میں آلریڈی پڑا ہوا ہے، اور مزید یہ کہ اس وقت ہم پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت جب ہم پاکستان کو، جو ایک طرف اکانومی کا برا حال ہے، لوگوں کو مہنگائی کی، انتہائی مہنگائی کا سامنا ہے، عالمی کساد بازاری کی وجہ سے تیل کی، بجلی کی قیمتیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ملک میں مہنگائی بے شمار ہے، بے روزگاری ہے، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اور اوپر سے فلڈ نے سندھ کو، خیبر بلوچستان کو، اور خاص طور پہ سندھ کو برباد کر دیا، تباہی آ گئی ہے۔ اور ہم ان کی بحالی کے لیے، ہم پاکستان کی اکانومی کی بحالی کے لیے، اگر ہمیں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں، اگر ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور اسٹیٹ منسٹر ساری اور یہ ٹیم مل کے پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی خبریں لا رہے ہیں، ساکھ ڈار صاحب آئے ہیں، ان کے آنے سے بعد کو اچھی خبریں آئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کنسولیڈیٹ کرتے، پاکستان کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو سپورٹ مل رہی ہے، سعودی عربیہ نے جو سپورٹ کا اعلان کیا ہے، ٹرکی جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، چائنا جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا ہے۔ ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بڑی کامیابیاں، جو ملک ہم سے ناراض بیٹھے تھے، ہم ان کو اگر پاکستان کی ہمدردی میں لے آئے ہیں۔ ہم نے کشمیر جیسے اہم مسئلے پہ دنیا کے ملکوں نے اگر پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا ہے، ہندوستان کی آکوپیشن کو تسلیم کیا ہے، اور ان سے مطالبے کیے ہیں، اور UN سے مطالبے کیے ہیں، تو اس فعال سفارتکاری کو آج سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو کنسولیڈیٹ ہونے دیتے، آپ ان پہ حملہ آور ہو گئے۔ اور یہ ہماری طاقت نہیں ہے، یہ پاکستان کے استحکام کی کوشش ہے، اور ہم آپ کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خان صاحب، آج آپ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ اس حد تک چلے گئے، آپ ذرا غور کریں کہ ارشد شریف ہمارا بھائی تھا، ہمارا ساتھی تھا، حلفاً کہہ رہا ہوں، بہت دکھی دل ہے، ذاتی دوستی تھی، پیارا سا ساتھی تھا، بڑا جرت والا، ہمت والا، اور وہ بڑی انویسٹیگیشن کر کے، بڑی ڈھونڈ کے خبریں لاتا تھا۔ ہم تو اس کے ساتھ پرائیویٹ محفل میں بیٹھ کے کہتے تھے، تم کہاں سے یہ کون سے گوتے لگاتے ہو اور کہاں سے یہ خبریں نکال لیتے ہو تیسے۔ وہ بڑا جرت والا تھا، اس کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، ساری قوم اس پہ شیکڈ ہے، اور آج اتنا بڑا جنازہ، لوگوں کا اس کے ساتھ محبت، اس کا بہت بڑا اظہار تھا۔ میں گیا وہاں، لوگ اشکبار تھے، نوجوانوں میں جذبات، بڑا غصہ تھا، اور آج حکومت نے اس پہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، بنائیں۔ ہم نے اپنی فورسز، یعنی ہمارے جو FIA ہے، ہمارے باقی جو تفتیشی ادارے ہیں، ان کے اعلیٰ لوگ، اور اس کے ساتھ آج یہ بھی ایک بات ہوئی کہ جی اس میں PFUJ کے یا انٹرنیشنل جو جرنلسٹ فورم ہے ان کے، یا اور ادارے جو ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہوں، جو بھی خرچ آئے حکومت پاکستان اس کو سپورٹ کرے گی۔ ارشد شریف کے خاندان، ان کی والدہ ہماری والدہ ہے، ان کی فیملی، ان کے ساتھی،
جس طرح ان کو تسلی ہوگی، ان کی تسلی ہی صرف نہیں، ہم پاکستان کی تسلی چاہتے ہیں، اپنی تسلی چاہتے ہیں، ارشد شریف کے قتل کے تمام محرکات کو سامنے لائیں گے۔ لیکن اور یہ ساری قوم کا مطالبہ ہے، ارشد سے لوگوں کے اتنی محبتیں تھیں، اس کا اظہار آپ نے دیکھ لیا۔ آج بہت دکھی دل ہے، لیکن بجائے اس کے آج اس کے جنازے میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کی میت پہ سیاست شروع ہو گئی۔ کہا گیا تھا، آپ کی طرف سے تو کہا تھا آپ نے کہ میں جمعے کو اعلان کروں گا کہ میں کب مارچ شروع کرنے لگا ہوں۔ ارشد کا قتل ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا کفن میلہ ہو دیتے تھے، اس کو تدفین ہو جانے دیتے، آپ نے اس کے اوپر بھی وہ موقع استعمال کر لیا اور اعلان کر دیا، اور پھر آپ اس کے قتل کو ایک ادارے کے اوپر، اداروں کے ساتھ تصادم، ان کو ہیومیلیٹ کرنے، ان کے اوپر الزام تراشی کا بہانہ استعمال کریں۔ کیا کریں ہماری فورسز، کیا کریں ہمارے ادارے؟ آج انہوں نے اگر جواب دیا ہے تو وہ کیا کریں اور کیا کرتے؟ اگر میں آئی ایس پی آر کی جگہ بیٹھ کے، آئی ایس آئی کی جگہ بیٹھ کے، میں یا مریم اورنگزیب یا ہمارا کوئی اور بندہ، ہماری ٹیم کا کوئی حصہ، اگر ہم جواب دیتے تو آپ ہمارے ساتھی، آپ جرنلسٹ، آپ ہی اس بات کو تسلیم نہ کرتے۔ آپ کہتے نہیں جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو حکومت کہہ رہی ہے نا، فوج تو نہیں کہہ رہی۔ آج انہوں نے کہا یار، اور سالڈلی کہا، تو اس کے اوپر ایک عجیب سے ایک محاذر آئی ہے۔ تو بالکل ارشد شریف کے ہم قتل کے اوپر بڑے رنجیدہ، بہت دکھی ہیں، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور فورسز کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، ہم ذاتی طور پہ بھی سارے فورمز کی تسلی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کو بھی جس طرح استعمال کیا گیا وہ بڑا افسوسناک، بڑا، خان صاحب نے اس کو بھی ایک بہانہ بنایا، اس کو بھی جذبات کا مشتعل لوگ، اور جذبات مشتعل ہیں، وہ مشتعل ہیں انصاف کے لیے، عمران خان کی سیاست کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس سے بھی کھیلنا شروع ہو گئے۔ ہمیں اس بات کا شدید افسوس ہے کہ خان صاحب نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور آج آپ یقیناً، میں عمران خان کی ساری جو ابھی اتاولے پن ہیں، لڑائیاں ہیں، فورسز پہ حملے ہیں، اپنی فورسز، اپنی سپاہ کو کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ سپاہ سالاروں کو بانٹنے والے، آج قوم آپ سے یہی سوال کر رہی ہے نا، کیوں چاہ رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے مطالبے پورے نہیں ہو گئے، آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آئیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ بیٹھیے انتظامیہ کے ساتھ، درخواست دیجئے، جو طریقہ کار موجود ہے، عدالتوں نے بھی وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے، فیصلوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اس طریقہ کار کے مطابق انتظامیہ سے بیٹھ کے ان کو تسلی کرائیں اور آ کے کریں، جہاں پہ بیٹھ کے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں، سٹ ان کرنا چاہتے ہیں، کر لیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کل کی پریس کانفرنس ہوئی جس صاحب نے کی، میں اس کو کوئی بہت اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی گفتگو بہرحال وہ ان کے گھر کا اور ان کا بہت قریبی آدمی ہے خان صاحب کا، ان کی کور ٹیم کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو کل کہا کہ یہ میں خون دیکھ رہا ہوں، میں لاشیں دیکھ رہا ہوں اور اس کی سازشیں ہیں، اور یہ تانے بانے انہوں نے جو ملانے کی کوشش کی ہے، جو انہوں نے نقطے سامنے رکھے ہیں، ان کو ملا کے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بڑی بھیانک ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو، ان کے اثاثوں کو، ان کی کاروباروں کو محفوظ رکھنا ہے، پاکستان کے قومی اداروں کو محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، لیکن آپ احتجاج نہیں، اصل میں خان صاحب اب آپ کے مطالبے ترلے ہیں، آپ دوسروں کو تانے مارتے تھے نا، آپ کی اپنی چوریاں پکڑی گئی ہیں، کبھی فارن فنڈنگ، کبھی توشہ خانہ، کبھی القادر ٹرسٹ، کبھی کیا کیا، آپ کے ساتھیوں کی داستانوں کی تو ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن آپ آج مطالبے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو این آر او کے تانے دیتے تھے، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ساری جد و جہد ہے وہ بنیادی طور پہ القادر ٹرسٹ کی زمین کے لیے، اس کیس میں آپ این آر او چاہتے ہیں، آپ بنیادی طور پہ توشہ خانہ کیس میں این آر او چاہتے ہیں، آپ بنیادی طور پہ فارن فنڈنگ کیس میں آپ این آر او چاہتے ہیں، معلم جبہ میں این آر او چاہتے ہیں، آپ بی آر ٹی پشاور میں، بلین ٹری میں، ان چیزوں میں آج آپ این آر او مانگ رہے ہیں۔ آج وقت گزر چکا، اب آپ کو این آر او نہیں ملے گا۔ آپ سیاست کیجئے، اور جو آپ کے اوپر سوال اٹھے ہیں ان سوالوں کا قوم کو جواب دیجئے، گالیوں سے نہیں، لاجک سے۔ اور یہ یاد رکھیے، آپ نے قوم کو ایک ہیجان میں مبتلا کر لیا، نوجوانوں کو، یقیناً نوجوان کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں،
وہ بڑے جذبات کے ساتھ اپنے حالات کو جلد تبدیل کرنے کی خواہشیں رکھتے ہیں، لیکن ان کو صحیح چینل کے طور پہ استعمال کیا جائے. اپنی اس طاقت کو، یوتھ ایک طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو اگر درست سمت میں استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی ہے. آپ نے اس کو بھی اس ہیجان میں مبتلا کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، آپ ایکسپوز ہو گئے، اور ہر آنے والے دن میں مزید ایکسپوز ہوں گے. اب بھی آپ کے پاس رستہ ہے، انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں، جس طرح باقی کہ پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو حکومت بالکل اس کو کنسیڈر کرے گی. لیکن آپ کے جو دعوے تھے، نعرے تھے، آپ نے جو دھمکیاں دی تھیں، آپ کے ساتھیوں نے جو کچھ کہا تھا، اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر عدالتوں کے فیصلے واضح ہیں. ان فیصلوں کی روشنی میں اور ان کے اندر دیے گئے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہ کے احتجاج کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے جو ڈھانا ہے ڈھالیں، لیکن اس سے بیانڈ جائیں گے تو پھر یاد رکھیے حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی. میں دھمکی نہیں دے رہا، نہ میرا یہ مزاج ہے، لیکن حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی. پھر ہم اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمام آئینی اور قانونی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے اور کوئی امر پیچھے نہیں رہے گا. پھر حکومت کو جو بھی آئینی اور قانونی سٹیپس ہیں وہ ہر سٹیپ اٹھانے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے، اور بالکل اٹھائیں. تھینک یو. جس طرح آپ نے کہا آج اداروں نے کافی غلطیاں مانی ہیں جو ماضی میں ہوتے رہے، آپ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ زیر سیاستدان ہیں، اس وقت موقع ہے کہ سیاسی قیادت بھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے پھر ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے، اور یہ جو معاملات الجھے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات کے الجھے ہوئے ہیں، الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ ملک ہمیشہ کی طرح پھر ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے؟ دیکھیے، ایک جماعت ایسی ہے جو جب حکومت میں تھی تب بھی آج کی حکمران اتحاد اور اس وقت کی اپوزیشن، ان کی طرف سے تعاون کا دعویٰ کیا گیا، چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی، اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے مل کے چلنے کا دعویٰ کیا گیا. ہم نے کہا کہ ہم اپنے کیسز فیس کریں گے، ہم نے کہا کہ ہم نیب کو فیس کریں گے. اس کے جواب میں کیا ملا؟ گالیاں. وہ گالیاں دیتے رہے، ہم پھر بھی پاکستان کی بہتری کے لیے قانون سازی میں بھی ان کو سپورٹ کرتے رہے. وہ ہمیں این آر او کے تانے دیتے رہے، ہم پھر بھی کوشش کرتے رہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی جماعت اکیلے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی. اس وقت اجتماعی فکر اور اجتماعی شعور اور اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ میں بڑا لائق ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں، میں ہی ہوں جو سب کچھ جانتا ہوں. نہیں، ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا دین کا بھی یہ فیصلہ ہے اور دنیا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اجتماعی فکر اور اجتماعی شعور سے کیے گئے فیصلے، مشاورت سے کیے گئے فیصلے وہی بہتر فیصلے ہوتے ہیں، انہی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. سو ہماری طرف سے تو نہ اس وقت مفر تھا، پھر ہماری حکومت آتی ہے، پھر کیا؟ ہمارا کوئی ساتھی 1.5 سال کو، 2 سال کو، 2.5 سال جیلوں میں رکھا گیا، کیس نہیں بن سکے. جب عدالتوں گئے اٹھا کے عدالتوں نے کیس پھینکے ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ اس کے گواہ ہیں. ہم بھی چاہتے تو ان پہ کیس بنا کے ان کو جیلوں میں پھینک دیتے، پھر جا کے 6 مہینے کے بعد ان کے ریفرنسز جا کے بیلے کراتے رہتے. یہ ایک کیس ایسا نہیں بنایا گیا، بلکہ بہت سارا سوال اٹھتا ہے ہم پہ کہ کیوں نہیں کیس بناتے آپ لوگ، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ شاید ڈرے ہوئے ہیں، شاید یہ نہیں. ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، ہم ماضی سے سیکھے ہوئے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن ہم نے اس تصادم اور تنازع کی کیفیت نہیں بنائی ہے. آج بھی کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ مطالبہ ہے اور میں اکیلا کہہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ مانیں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ نہیں؟ کنڈیشنز کے ساتھ. کیا ایک جماعت اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی؟ اس ملک کی ساری جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہیں اور وہ قبل از وقت الیکشنز کی بات نہیں کر رہی. انکنڈیشنل گفتگو، انکنڈیشنل مذاکرات کے لیے کس نے انکار کیا؟ وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا، پچھلے دنوں کہا، رانا صاحب نے کہا. ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا، لیکن شرائط رکھ کے یہ بات نہیں ہوگی. اگر ملک کا واقعی درد ہے، ہم نے تو سیکھ لیا، اگر دوسروں نے بھی سیکھا ہے تو پھر کبھی ہماری طرف سے مفر نہیں ہے. لیکن یہ جو صورتحال پیدا کر رہا ہے اس سے سوال ضرور کریں. پاکستان کی فوج اتنی کمزور نہیں ہے اور نہ ہی پوری دنیا میں اس کو اتنا کمزور ثابت کرنا چاہیے. ہم سب کو، ہمارا سب کا. جی بالکل. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ کیا سیاستدانوں کی طرح فوج بھی اب پریس کانفرنسز کرے گی؟ اور عمران خان آج اتنا پاورفل ہے کہ فوج کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑی؟ مجھے اس کا یہ بات آپ کی بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. افواج کو کبھی یہ کام نہیں کرنا پڑا، لیکن اب کیونکہ پراپیگنڈے کے ٹول بدل گئے ہیں، سوشل میڈیا کا ایک ایسا نیا ہتھیار آیا ہے جس کے ذریعے ایک مغلظات کا ایک انبار ہے جو پھینکا جا رہا ہے، جیل سازی اور جیلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ادارے کی قیادت کو لگاتار ملعون کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر ان کی جگہ پہ میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا اور یہی باتیں کرتا تو آپ میڈیا والوں نے نہیں ماننا تھا، لوگوں نے کہنا تھا نہیں یہ تو ان کی باتیں ہیں نا، انہوں نے ان کے ترجمانوں نے تو نہیں کہا، فوج نے خود تو نہیں کہا. سو لہٰذا ان کو خود آ کے اور اس بات کا اظہار ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں، پریس ٹاکس میں، اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی، آرمی چیف خود بھی کئی مواقع پہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن اب جب فوج کے سپہ سالار کو بھی، آئی ایس آئی کے چیف کو بھی، باقی پورے ادارے کو اگر ریگولرلی متون کیا جائے اور اب قتل کے اندر شامل کرنے کی ان کو اس طرح کی باتیں کی جائے تو وہ کیا کریں؟ اب چاروں نہ چار یہ وقت آیا ہے اور انہوں نے اپنی وہ پوزیشن واضح کی ہے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم پہ الزام کیوں ہیں، یہ انہوں نے واضح کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری باتیں تو نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں انہوں نے ضرور بیان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، یہ نہ ہوتا، لیکن کیا کرتے، اس کے علاوہ چارہ کیا تھا؟ سو میں نہ چاہتے ہوئے سمجھتا ہوں، میری بالکل یہ سیریس ویو ہے کہ یہ فورسز کی طرف سے پریس کانفرنس ایک آخری ہتھیار ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن عمران خان نے پاکستان کو اس لیول پہ مجبور کر دیا ہے، اس لیول پہ وہ لے آئے ہیں کہ اب کیا کریں، وہ ان کو مجبوراً یہ بات کہنی پڑی. لیکن میں ایک گزارش کروں گا آخر میں کہ یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات ہے ساری گفتگو میں. اگر ایک طرف یہ تکلیف والی بات ہے جس کا طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ اور ٹھوک بجا کے یہ بات بار بار کہی ہے، وہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر سے پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں. اور جب سے عدم اعتماد کی تحریک سے قبل سے فورسز نے اور یہ انہوں نے بتایا آج آپ کو کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوئی ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے. ان کو تو آفرز ہو رہی تھیں کہ آپ مطلب تاحیات میں ہو جاتا نا، جب تک آپ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ایکسٹینشن لے لیں. ان کو تو دعوتیں ہو رہی تھیں، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اور خان صاحب جو تھے وہ بڑے ان کو خود بڑے دعوتیں دے رہے تھے. لہٰذا یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پہ آئینی رول کی بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج ہماری جمہوری جد و جہد کی اعلیٰ تاریخ کا دن ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ ایک بڑا حوصلہ افزائی کا دن ہے. یہ فتح اور شکست کا دن نہیں ہے. وہ جو لکیر ہم بنانا چاہ رہے تھے، ڈالنا چاہ رہے تھے، آئینی اور قانونی لکیر، آج وہ لکیر کھینچی گئی ہے اور اس لکیر کو مضبوط کرنا ہے. عمران خان کے اقدامات اس کو مزید ملیم میٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں. آپ غور کریں وہ کیا مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آئینی رول ادا کرو، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، اس حکومت کو ختم نہیں کرتے، آئین نہیں توڑتے، آئین سے آگے نہیں بڑھتے، تو آپ غدار ہیں، تو آپ جانور ہیں. تو آپ کیا کیا الزامات دیتے ہیں ہم کو؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی شروع ہو رہا ہے، آپ اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اور عوام جو اس پروٹیسٹ میں آئیں گے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان آپ کی نظر میں کیا اقدامات کرے گی؟ جی اقدامات تو خیر جو بھی انٹیریئر منسٹر صاحب آپ سے شیئر کریں گے، آج بھی اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ بھی اتنے ہی پاکستانی جتنا میں اور آپ ہیں، ان کا بھی اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے. میں اس ملک کے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں، اپنے بزرگوں کو یہ کہوں گا کہ یقیناً اس ملک کی بہتری کے نعرے بڑے سہانے ہیں. کئی لوگوں نے شارٹ کٹس کے نعرے لگائے. 4.25 سال رہنے کے بعد کوئی 1 انچ بھی ادھر سفر ہوا ہو، کوئی ایک فیصلہ بھی اس سمت گیا ہو، تو پھر توقع کر لیجئے کہ آئندہ بھی شاید ہوگا. نوجوانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، یقیناً ہم بھی جب آپ کی عمر میں تھے تو ہم فوری طور پہ انقلاب چاہتے تھے، فوراً اپنی زندگی کے حالات بدلنا چاہتے تھے. ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے تھے اور اس کا سفر کا آغاز کرنا چاہتے تھے. لیکن آپ یہ فیصلہ ضرور کرو
ہم جو الزام لگا رہے ہیں، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس وقت جو سائفرز آئے ہیں، جو باقی چیزیں کھلی ہیں، ان کی روشنی میں اس ہیجان سے باہر نکل کے اپنے مائنڈ اپلائی کرو. میں کسی کو غدار نہیں کہتا. میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی، میں عمران خان کو بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غدار ہے، نو، لیکن وہ پاکستان کو اپنے فیصلوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے فیصلے پاکستان کے حق میں نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا اس ملک کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ہم حتی الامکان حکومت جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے گی، برداشت کا مظاہرہ کرے گی. اور اب تو یہ خان صاحب کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ خونی یہ ہوگا، مارچ ہوگا، اور ان کے ساتھی نے تو کل واضح کر دیا. تو میں گزارش کروں گا اپنے بہنوں بھائیوں کو، آپ احتجاج میں اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے، لیکن احتجاج پرامن ہو اور ود ان مینز ہو، آئین اور قانون کے تقاضوں میں ہو. اور توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے اس بات کو غور کریں گے اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے. قائدہ صاحب، یہ ایک بتائیے کہ جو ارشد شریف کا جو قتل ہے، ایک تو لوکل کمیشن کی بات ہو رہی ہے نا، کیا اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے انٹرنیشنل جیسے لائک یونائٹڈ نیشن یا اس طرح کی اور جو تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر، ساتھیوں کی بہت بڑی تنظیمیں ہیں، کیا اس کو اس کمیشن کے اندر شامل حکومت کوشش کرے گی کہ ان لوگوں کو، تاکہ اس میں شفاف تحقیقات ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اوپر، یعنی اس کے فیصلے، اس کی رپورٹ جو آئے گی اس کے اوپر یقین ہوگا؟ دیکھیے، پہلے نمبر پہ تو جو ان کی پولیس کی رپورٹ آئی اس کے اوپر سب لوگوں کے تحفظات ہیں. فوری طور پہ ہماری وزارت خارجہ نے اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا. ہم نے وہاں پہ ان کی پولیس کے ساتھ، ان کے دیگر اداروں کے ساتھ رابطے کر کے اس کی امیڈیٹ انفارمیشنز دیں. ابھی اس کی بہت تحقیقات ہونی ہے. کچھ چیزوں کی میرے جو جہاں تک انفارمیشن ہمیں پہنچی ہے وہ بھی شیئر کرنے والی نہیں، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ شیئر کی جا سکے، لیکن اس کو کلیئر ہونے دیجئے. بٹ ایک بات طے ہے، اسی وقت وزیر اعظم صاحب ان کے صدر سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ہائر لیول کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن چاہیے، ہم تھورو پروب چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر سے کمیشن بنا کے اور اس کے اندر ہائیسٹ لیول کے لوگ شامل کر کے. اور آج ہماری فورسز کے جو نمائندے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی ایجنسیز کے نمائندوں کو وڈرا کر لیا تاکہ یہ نہ الزام ہو کہ ان کی ایجنسیز کے لوگ اس میں شامل تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ایف یو جے یا انٹرنیشنل جو آپ کا فورم ہے جرنلسٹ کے، آئی ایف جے ہے یا دیگر فورم ہے، یا اسی طرح آپ جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر یو این کو اس میں شامل کیا جا سکے تو بالکل کوئی امر مانے نہیں ہے. حکومت یو این بھی کریں گے تو یہ تو حتی الامکان ہماری کوشش ہوگی، ہم ہر حال میں اس معاملے کو ڈگ کریں گے اور یہ جو الزام تراشی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے اس کو جواب دیں گے. ارشد ہمارا بھائی تھا، ہمارا اثاثہ تھا، ہمارا دلیر اور جرأت مند ساتھی تھا. ہمیں اس کی موت پہ بہت افسوس ہے، لیکن اس کو ہم بالکل بھولیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ارشد شریف صاحب کی تدفین ہو گئی، ان کے لیے فاتح خوانی کر لیں.